حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان ہادی کل دنائے سبل ختم الرسل آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات ہون۔ صاحب و عزیز ساتھیو اور میری با پردہ با عزت با احترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج ماہ رمضان دا دوسرا جمعہ اور اس دے اندر میں جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے فوائد قرآن۔ آج میں جس کتاب عظیم کے روحانی جسمانی مادی فوائد عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا پہلے مختصر سا تعارف کراؤں۔ کئی ناموں کے علاوہ مشہور نام قرآن ہے۔ حق و باطل میں فرقان قرآن ہے، ہر منصب کی سچائی اور گمراہی کا میزان قرآن ہے۔ ایمان اور اعمال کا ترجمان قرآن ہے، قیامت تک عالمگیر نظام قرآن ہے۔ فلاح و نجات کا سامان قرآن ہے، اللہ کی جنت کا پیام قرآن ہے۔ منبع ہدایت و ایمان قرآن ہے، بیماریوں کی شفا قرآن ہے، دکھوں کا علاج قرآن ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک قرآن کیسی کتاب ہے، ایک صاحب دل نے اس قرآن دے متعلق بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے، پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ قرآن دی عظمت اور اس دے فوائد صاحب دل انج کر کے بیان کردہ ہے، فرماندے نے اس قرآن کو رحمت و برکات سے بھر دیا، عاملین قرآن کو جنتی گھر دیا، پڑھنے سے اسے سکون ہوگا، عامل اس کا عذابوں سے مامون ہوگا۔
اسی قرآن کا آج ذکر ہوگا، اسی پر عمل کرنے کا فکر ہوگا، اسی قرآن کے آج فائدے سناؤں گا، تمہارے سننے کی پیاس بجاؤں گا۔ کیڑا قرآن؟ ایک صاحب دل ہور اٹھیا تے اپنی بولی چ انج بولدا ہے، فرماندے نے اے ہے کلام مبارک عالی نازل رب فرمائی، ایک ایک حرف تے ایت مبارک شافی رب بنائی، ٹیکیاں گولیاں کیپسولاں اندر اتنا اثر نہ آیا جتنا قرآن دے حرفاں اندر اللہ پاک بنایا۔ سورتاں پارے برکتاں والے خزانے رب بنائے، ایمان یقین لے آئے جیڑا خوب خزانے پائے۔ تے میں ایک دعا کرن لگا، تسی جیڑا ہے نا آمین کہنا ہے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ کس قرآن دے فائدے بیان کرنا چاہنا؟ رب العالمین دا قرآن آپ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دنیا جہان والیاں نو اعلان کر کے فرما دیو، اے قرآن میں شفا بنا کے بھیجے آوے۔ واہ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان تو قربان جاواں۔ قرآن کہندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج انشاءاللہ چڑیاں لگنیاں نے قرآن دیاں اللہ دی رحمت دے نال، ذرا تسی توجہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ میرے ویر میرے برادر قرآن سنیاں آ ذرا صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرمانا۔ قرآن ہے کی چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ
قرآن اللہ دی کی ہے کتاب، بولو کی ہے کتاب، صرف کتاب ہی نہیں، فرمایا ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ دی کتاب ہے، اس دی رسی ہے جیڑی آسمان تو زمین دی طرف لٹکائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا اس رسی نو مضبوطی نال پکڑے رہے گا وہ آسمان دی طرف چڑھ جائے گا، جیڑا اس تو غفلت کرے گا وہ دنیاوی تے اخروی رفتاں تو محروم رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، مرن تو بعد نیک بندہ قرآن تے عمل کرن والا جیڑا بندہ ہے او دی روح آسمان وال چڑھائی جاندی ہے، لیکن بد بندے دی روح واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جاندے۔ میرے ویر میرے برادر، اے قرآن ساڈا قائد بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن ساڈا قائد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماہل مصدق من جالہ امامہ قادہ الی الجنت ومن جالہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ حدیث پاک دا متن سنیا جے، ترجمہ سماعت فرمانا۔ آقا فرماندے نے القرآن شافع و مشفع، قرآن مجید سفارش کرے گا تے اس دی سفارش نو بولو منیا جائے گا، اس دی شفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ تے نال آقا فرماندے نے وماہل مصدق، اے اپنے پڑھن والیاں دے حق دے اندر بحث کرے گا اور اس دی تصدیق کیتی جائے گی۔ تے آقا فرماندے نے جیڑا اینو سامنے رکھ داوے او جنت دی طرف رہنمائی کردا ہے، جیڑا اینو اپنی پیٹھ دے پیچھے رکھ داوے اے ہاں کہ اس بندے نو جہنم وچ لے جائے گا، جہنم دے اندر لے جائے گا۔ اے قرآن ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے، اللہ اکبر، صحیح ابن حبان دی روایت ہے۔ ہن سانو چاہیدا وے قرآن مجید دے احکام دی روشنی دے اندر اسی اپنی زندگی نو گزاریے۔ ہر قدم چکن لگیاں پہلے قرآنی تعلیمات دی روشنی اندر ویکھیے، اچھا وے یا برا وے، پھر جڑا وے دیکھو رہنمائی لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویر میرے برادر، کیڑے قرآن دیاں گلاں کرنا چاہنا وا، اس قرآن دے مختلف نام نے، انہاں ناواں دے ذرا میں تذکرے نو کرنا چاہنا، ذرا غور نال سننا۔ پہلا نام اے دا قرآن ہے، تے قرآن دا نام پہلا قرآن، تے اے دی دلیل اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن علم القرآن، پہلا نام دا جیڑا وے قرآن ہے، قرآن۔ اللہ اکبر، اگے چلیے، دوسرا نام کتاب ہے، کتھے لکھیا ہے؟ آذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر، دوسرا نام کتاب ہے، تیسرا نام الفرقان ہے، چوتھا نام الذکر ہے، چوتھا نام، پنجواں نام تنزیل ہے، چھواں حق ہے، ستواں برہان ہے، آٹھواں احسن الحدیث ہے۔ میں اے 8 مقام قرآن مجید دے پڑھاں گا، 2 مقام پڑھے، تیسرا مقام ذرا نوٹ کرنا۔ رب العالمین دے قرآن دا کی سانو پیغام دے رہا ہے قرآن، غور کرنا میرے ویر میرے برادر۔ تیسرا نام فرقان ہے، کتھے لکھے ہے؟ اے بھی رب تعالیٰ دا قرآن گواہی دے رہا ہے، ذرا غور کرنا۔ خالق کائنات دا قرآن تینو مینو کی سبق دے رہا وے؟ واللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان تو قربان جاواں. قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. اور اسی طرح قرآن دا نام ذکر بھی ہے. اے دی دلیل کتھے وے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر دے اتارن والے بھی اسیاں، اے دیاں حفاظتاں کرن والے بھی. بولو بولو. رب کہہ رہے نے اسیاں. اللہ اکبر ایک نا دا ذکر ہے اور اگے چلیے ایک نا اس قرآن دا ذرا سماعت فرمانا. اللہ اکبر تنزیل ہے. قرآن کہندا وا انہ لتنزیل رب العالمین. اللہ اکبر. آگے چلیے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اے جیڑی آسمانی چٹھی نازل ہوئی، اس آسمانی چٹھی دا اللہ اکبر ذرا میں غور کرنا تذکرہ خیر کر رہے ہیں. ایک نام حق ہے. قرآن کہندا ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. ذرا غور کرنا قرآن مجید دی تعلیم تے. ایک قرآن دا نام جیڑا وے غور نال سننا احسن الحدیث ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا وے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر میرے برادر قرآن مجید دا ایک نام میں دسیا برہان بھی ہے. قرآن کی کہہ رہا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن دے فائدے انشاءاللہ میں کثرت نال اج بیان کرنے نے. اے اللہ دی طرف رجوع کرن دا بہترین ذریعہ قرآن. بندہ جے چاہے نا کہ میں اپنے خالق و مالک دی طرف رجوع کر لواں تے اونوں چاہیے قرآن پڑھے، قرآن دی تعلیم نو سکھے. اے بہترین طریقہ وے. حضرت ابو ذر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم لا ترجعون الی اللہ. پریشان نہیں ہونا، راسے پہ جائے گا کام، کیونکہ وڈا میک پہلی دفعہ لگایا. میں آدھی سا چھوٹے میک دا تسی توجہ کرنے. بس اللہ دے پیغمبر فرما دینے انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن حدیث. اے اپنے مفہوم دے اندر واضح وے کہ رجوع اللہ دے خاش مند قرآن مجید دی تعلیمات تے توجہ کرن. اگر کوئی ناظرہ نہیں پڑھے آتے انہوں چاہیے ناظرہ پڑھے. اگر کوئی ناظرہ نہیں پڑھیا اس نو چاہیے ناظرہ ضرور پڑھے. ناظرہ جڑا پڑھے ہے ترجمہ ضرور پڑھے. ترجمہ جڑا پڑھے ہے قرآن مجید دیاں مختلف صورتاں نو اور آیات نو زبانی یاد کرن دی کوشش کرے اور محنت کرے، کیونکہ کل قیامت دے دن اس قرآن نے سفارش کرنی ہے. اس قرآن نے سفارش کرنی ہے اپنے پڑھن والیاں دے بارے چ. میں نہیں کہہ رہا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے
کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندیاں ہویا سنیا آپ کی فرماندے نے اقرا القرآن اقرا القرآن قرآن پڑھیا کرو کیوں پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے اپنے پڑھن والے واسطے سفارش کرے گا۔ جڑے قرآن مجید نو پڑھ دے رہے، ایک فائدہ اے بھی ہے کہ قیامت والے دن او دی کی کرے گا؟ بولو، سفارش کرے گا۔ اور قرآن دی سفارش نو اللہ قبول فرمان گے۔ قیامت بعد دا مسئلہ ہے، قبر دا مسئلہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام جدو قبر دا منظر پیش کر دینا تے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اینا رویا کر دے کہ آپ دی داڑھی آنسواں نال تار ہو جایا کر دی۔ آپ دا غلام ایک دن پوچھدا ہے آقا پر سرات دا منظر بیان کر دینے تسی کدی نہیں اینا روئے، جہنم دیاں ہول ناکیاں بیان کر دینے تسی کدی نہیں اینا روئے، تے جدوں قبر دی واری ہوندی ہے تسی اینا روندے ہو کہ تہاڈی داڑھی آنسواں نال تار ہو جاندی ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے بیلیا تینوں نہیں پتا آخرت دیاں منزلاں وچوں قبر دی پہلی گھاٹی ہے جتھے تنہا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں تبرانی دے اندر حسن درجے دے نال روایت پڑھ کے آیا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد کون میرے آقا جنہ دے بارے قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ کتے قرآن کہہ رہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کل جدوں بندے نو دفن کیتا جاندا وے، جڑا بندہ فوت ہو جاندا ہے تے قبر دے اندر عذاب والا فرشتہ او دے سر پاسیوں آوندا وے تے قرآن سامنے آ جاندا ہے۔ تلاوت قرآن جیڑی وہ کردا رہا سامنے آ جاندی ہے، آندی ہے خبردار اس پاسے نو عذاب نہیں دے سکدے۔ پھر جیڑا وے فرشتہ سامنے ہوندا ہے عذاب والا، تبرانی دے اندر روایت ہے آقا فرماندے نے صدقہ خیرات سامنے ہوندا وے، آندا خبردار اینو سامنے عذاب نہیں دے سکدے۔ پھر آقا فرماندے نے پیراں والو ہوندا وے تے جیڑے پیراں نال چل کے اے مسجد وال آوندا رہیا، مسجد دا آونا بول کے کہندا ہے پیراں والوں وی اینو عذاب نہیں ہوئے گا۔ لوگو ذرا غور نال گل سنیا جینا، اے قرآن اپنے پڑھن والیاں واسطے سفارش کرے گا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک دی فضیلت دے اندر آقا فرمان دینے سورۃ تبارک ہی المانعات من عذاب القبر۔ جیڑا بندہ سورت ملک نو سون تو پہلے پڑھ داوے اللہ انو عذاب قبر تو محفوظ فرما لیندے۔ آقا فرماندے نے رات نو جیڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوندا ہے اے عذاب قبر نو روکن والی روک لیندی۔ ان ساڈا کی حال ہے؟ ساری رات نوجوان پپ جی گیم اندر گزار دیندا وے، اور اسی طرح بازاراں دے اندر چرستیاں دے اندر۔ پھر اے ماہ رمضان اتنیاں برکتاں والا شاناں والا عظمتاں والا مہینہ، اے دے اندر میں ویکھیا ہے، میرے سر جی میری گل دی تائید کرن گے، ماسٹر محمد ارشد صاحب
کہ نوجوان ساری ساری رات سڑکاں تے کرکٹ کھیڈ کے گزار دیں دے. اور نوجوانوں اپنی جوانیاں نو ضائع نہ کرو. پیارے پیغمبر نے فرمایا سورہ ملک قبر دے عذاب نو روک لیندی ہے. اور میں حدیث پاک اندر پڑھ رہا سا میرے آقا ہر روز سون تو پہلے سورہ ملک تے سورہ السجدہ دی تلاوت کر کے سویا کر دے. اور آقا پتہ کون نے؟ جڑے گناہاں تو مبرہ نے، آپ معصومان الخطا نے، اور آپ دی ذات ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ سورہ ملک تے سورہ السجدہ دی تلاوت کر کے بولو سویا کر دے. جامع ترمذی دی روایت ہے. اور اسی طرح سورہ اخلاص دی کی فضیلت ہے. جنہ بابیاں نو وڈیاں وڈیاں سورتاں نہیں نہ ہوندیاں، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں یاد کر لو. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرن دا ثواب دسیا. صحابی رسول حضرت معاذ بن انس فرماندے نے پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس لئی جنت دے اندر ایک محل تعمیر فرما دیں گے، ایک محل بنا دیں گے. سیدنا عمر نے جدو سنیا تے کہن لگے اللہ دے رسول جی پھر تے اسی بڑے زیادہ محل حاصل کر سکنے ہیں. آپ نے فرمایا عمر اللہ بہت زیادہ اور بہت عمدہ عطا کرنے والا وے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک واری قل ہو اللہ پڑھنا وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تے اے دے پڑھن نال اللہ تیرے نامہ اعمال چ 10 سپاریاں دے پڑھن دا ثواب لکھ دیندے نے. اگر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی 10 سپاریاں دا ثواب، 3 دفعہ پڑھی پورے قرآن دا ثواب، اور اسی طرح 10 واری پڑھی تے اللہ جنت چ بہت بڑا محل تیار فرما دے. قرآن دے فائدے اتنے زیادہ فائدے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. کی نہ کرو؟ ہون الٹ کام چل گیا. گھراں چ قرآن پڑھ دے کو نہیں، نہ بیبیاں نہ بندے، تے قبرستان جا کے نہ تے بیبیاں بھی پڑھ دیاں نے بندے بھی پڑھ دیں. پچھلے جمعے دی گل ہے، میں ہاشمی کلونی قبرستان استاذی مکرم حضرت مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ دی قبر تے گیا دعا کرن لئی. اونے بندے نہیں سن جنیاں بیبیاں یاسین پڑھن ڈیاں سن. اونے بندے نہیں سن قبرستان دے اندر جتنیاں خواتین. پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. آقا فرماندے نے بلکہ انہاں دے اندر قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ جس گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر دے اندر شیطان رہندا. بولو رہندا. تے جتھے 4 ڈشاں چلنیاں نے، ہر کمرے دے اندر LCD چلنی ہے، مجرے چلنے نے، گانے چلنے نے، اللہ دی نافرمانی دیاں آوازاں نکلنیاں نے، پھر شیطان تو اتھے ہونا ہی ہونا ہے. شیطان نے بولو اتھے آنا ہی آنا ہے. اسرائیلی روایت ہے یہ متعلق آقا فرماندے نے نہ ایدی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو. جدوں جناب ابراہیم نو چیخا چ سٹھن لگے نا تے فرشتیاں پھاڑ کے رکھیا ہی چیخا نو. او پنگوڑا جدے وچ بٹھا کے بندے زور لاندے نے اے ہلدا نہیں، اے ہلدا نہیں. شیطان نہ کولوں دی ننگن ڈیا
انسانی شکل. اوے کی کرن دے ہو؟ کہندے کرنا کی ہے؟ آ ایک بندہ ساڈے رباں دی توہین کردا ہے، دا کم مکان لگے ہاں، اینو آ چیخا بالیے، اگ بال کے دے چ سٹن لگے ہاں، مگر آ پنگوڑا جیڑا ہے اے نہیں ہلدا. آندا تسی انج کرو، واجے گاجے وجاؤ، چھینے وجاؤ. بزرگ جاندے نے، انہاں نے وجانا شروع کیتا، فرشتے چلے گئے، نبی دی چیخا نو انہاں نے گھما کے اگ چ سٹیا، مگر خالق نے کی کیا؟ قلنا یا نار کونی بردن سلامن علی ابراہیم. پتہ چلیا جتھے موسیقی ہوئے اتھے شیطان ہوندا ہے، فرشتے رہندے. رب دی رحمت ہن گھراں دے گھر پریشان نے. قاری صاحب جی تویز بنا دیو، برکت ختم ہو گئی ہے. قاری صاحب جی سارا ٹبر بیمار پہ ہے، آؤ میں علاج دسنا. نبی پاک نے فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ انہاں دے اندر قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر تو شیطان دوڑ جاندا ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور میں انج بھی پڑھیا وے کہ جس گھر دے اندر معوذاتین سورہ ناس تے فلک پڑھی جائے اوتھے بھی جادو چل سکدا. بولو جادو نہیں چل سکدا. اللہ اکبر. قرآن دے فائدے پورے ہفتے دا نور ملنا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا وے اس لئی دوسرے جمعے تک لئی ایک نور عطا کیتا جاندا ہے. اور حضرت ابو دردہ بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں ابتدائی 10 آیتاں یاد کر لے گا اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا. یہ چھوٹا فائدہ نہیں. آقا علیہ السلام دجال دے فتنے کل پناہ منگ دے رہے. آپ کی کہندے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. صحیح بخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام دجال دے فتنے تو پناہ منگ دے. اور آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ الکہف دیاں ابتدائی 10 آیتاں یاد کرے گا اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا. چھوٹا فائدہ نہیں. دوسری سند دے نال ہوندا ہے کہ کاف دیاں آخری 10 آیتاں جیڑا یاد کرے گا انہوں جیڑا وے اللہ تعالیٰ دجال دے فتنے تو محفوظ. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سورہ کاف دیاں 10 پہلیاں تے 10 آخری جیڑا پڑھے گا اللہ اس نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا. اور قرآن دے کتنے فائدے نے. میں صحیح البخاری اندر پڑھ کے ہیں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ انج سفر تے جا رہے نے تے جاندیاں ایک بستی آ گئی. اس بستی دے اندر پڑاؤ ڈال لے آنا تے جس ویلے پڑاؤ ڈالے آنا تے رات دی تاریکی ہے. بستی والے انہوں نبی دے یار کہندے نے، بستی والے انہوں او ہستیاں کہندیاں نے جنہ دے بارے قرآن کہندہ رضی اللہ عنہم. لگتا ٹھنڈ نہیں پئی، موسم ویسے ہی ٹھنڈا ہے، تسی بھی ٹھنڈے ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عن. آقا دے یار کہندے نے سانو رات گزارن لئی جگہ دیتی جائے، کھانا دیتا جائے. اے بستی والے کہندے نے اساں کدی یہ کم کیتا نہیں، مہمان نوازی اسی نہیں کر دے. میرے آقا دے یار بستیوں بار پڑو ڈال لیندے نے. قدرت میرے اللہ دی ادھی رات دا ٹائم ہے، اس بستی والیاں دے سردار نو بچھو ڈنگ مار جاندا وے. اینو تکلیف بڑی ہے. انہاں دے دم جھاڑا کرن والے جیڑے لوگ نے کتے گئے ہوئے نے. چند بندے رل کے نبی دے یاراں کو لائے نا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے وفاداراں کو لائے نا تے آن کے آندے نے جناب تواڈے چوں کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا دم
کر لیندا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صحیح سند دے نال روایت پڑھ گیا تبرانی دے اندر، ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، سیدنا علی اس روایت دے راوی نے دوران نماز ایک ٹھوئے نے میرے مصطفیٰ نو ڈنگ ماریا۔ آقا نے نماز ختم کیتی، فرمایا دے تے لعنت ہوئے، اے نہ نمازی نو چھڑ دے نہ غیر نمازی نو چھڑ دے۔ تے آقا نے جیڑا وے نمک تے پانی منگا کے اس نو گھول کے اس جگہ تے لگا کے سورہ اخلاص، سورہ فلق تے ناس، ایک روایت چوندا سورہ کافرون وی پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی۔ اے بستی والے آندے نے جناب تواڈے چ کوئی دم کر لیندا وے؟ حضرت ابو سعید کہندے نے ہاں کر لینا وا، پر گل اے سی اساں تانوں کیا سانو مہمان ٹھہرن دیو، تساں آکھیا سی یہ کدی کم نہیں کر دے، اسی دم کران گے او دا معاوضہ لواں گے، اسی دم کران گے او دی اجرت لواں گے۔ انہاں کیا جناب ضرور چلو ساڈے نال۔ حضرت ابو سعید خدری گئے نا رضی اللہ تعالی عنہ، جا کے دم کیتا تے دم وچ کی پڑھ دے نے سورہ فاتحہ، کیڑی سورت قرآن کھولیے تے جیڑی سب تو پہلے ہوندی ہے، جیڑی نبی پاک تے 2 دفعہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت ابو سعید خدری کہندے نے میں 7 واری فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، میرے اللہ نے اے دی برکت دے نال قرآن دے فوائد سنن والے ہو کتنا بڑا فائدہ اس سردار نو رام آ گیا۔ 40 بکریاں والی روایت بھی موجود ہے، 32 بکریاں والی بھی روایت موجود ہے۔ بکریاں لئیاں نبی پاک کو لاگے آن کے ساری گل بات سنائی۔ نبی پاک فرماندے نے ابو سعید کو جادو ٹونا کیتا سی، نہیں اللہ دے نبی جی تسی تے آپ ہی کہندے ہو قرآن شفاوے، تے قرآن بھی کہندا میں مومناں لئی شفاواں۔ میں 7 واری سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے شفا دے دیتی۔ آقا فرماندے نے جاؤ پھر اپنا حصہ بھی رکھو تے میرا بھی رکھو۔ اللہ اکبر میرے ویر میرے برادر، اس قرآن دے بڑے ہی فائدے نے۔ اللہ اکبر 11 فائدے میں دسن لگا، انگلاں تے تساں گننے نے جڑے پہلے دسے نے انہاں تو علاوہ پہلی روایت پڑھاں گا صحیح بخاری دی۔ صحیح بخاری اندر ہوندا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن آپ بھی پڑھ دے تے دوسرے آنو بھی پڑھان دے، اے بہترین بندہ ہے۔ صحیح بخاری دے حوالے نال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہون تے لوگاں دا مسیتاں والوں رجحان ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، کسے مسیت چ 15 بچے، کئیاں چ 20 بچے، کئیاں چ جڑا 17 بچے۔ اللہ اکبر رجحان ختم ہو رہا ہے۔ تے دوسرا فائدہ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صحیح مسلم دے حوالے نال بیان کرن لگا، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جیڑا بندہ گھر چوں نکلدا ہے اللہ تعالی جنت دے رستے نو آسان فرما دے۔ اسی والا کی کرنے ہیں جیڑا منڈا سب تو نکما ہے نا انہوں مسیتے پا دینے، انہوں مولوی بنا لینے، تے جیڑا لیک ذہین فتین ہوئے او دے پیچھے ٹومبا ویچ کے یونیورسٹی چ داخلہ دعا دینے۔ اے میرا منڈا پڑھ جاوے، اے LLB کر لوے، اے AA پڑھ جائے۔ اب بار اشتہار لگا ہے علامہ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر حافظ ابتسام لاہی زہید حافظہ اللہ متان اللہ بطول حیات ہی، اللہ میرے اس قائد نو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔
اس اشتہار تے حافظ صاحب دیاں 14 ڈگریاں لکھیاں نے، 14، اور سب تو پہلی ڈگری حاجی صاحب قرآن مجید دے حفظ دی لکھی ہے۔ ملک پاکستان اور بیرون ملک دی تعلیم لکھی ہے، اور حافظ صاحب دا پہلا جڑا انہوں نے اعزاز قرآن مجید دا حفظ لکھیا ہے۔ تو میں دس رہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن